नाज़रीन, वही हुआ जिसका डर था। इसराइल के जो एक्सपेंशनिस्ट गोल्स हैं वो पूरे खित्ते को एक बड़ी तबाही की तरफ धकेल रहे हैं, मुख्तलिफ मुल्कों को डिस्टेबलाइज करने का सबब बन रहे हैं। अब आप देखिए कि ईरान जंग से पहले कुछ और खतरनाक मंसूबे जो है वो सामने आ रहे हैं। कुछ मुल्कों को जो है वो उससे पहले डिस्टेबलाइज किया जा रहा है। इस वक्त कुर्द फैक्टर को इस्तेमाल करते हुए शाम, इराक, इनको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है और ईरान को भी कुर्द फैक्टर के जरिए कैसे डिस्टेबलाइज करने की जो वो कोशिश की जा रही है। अच्छा, बहुत बड़ी खबरें तेजी के साथ आ रही हैं, लेकिन शाम से जो खबर आ रही है बहुत बड़ी खबर है जिसके असरात तुर्की पर भी हैं, इराक पर भी हैं, ईरान पर भी हैं। और जो ईरान की जंग छिड़ने जा रही है ये उसके साथ बड़ा रास्त लिंक है और ये फलस्तीनियों के डिस्प्लेसमेंट के साथ लिंक है। अब एसडीएफ जो सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं जो अमेरिका ने बनाई थी और जब सिविल वॉर के बाद और जिन्होंने यहां पर जमहूरियत लाना थी सो ऑन, तो एसडीएफ और जो दमिश्क है उनका मुआहदा होने जा रहा था, लेकिन एसडीएफ ने उस मुआहदे को ना सिर्फ रिजेक्ट कर दिया है बल्कि फुल स्केल मोबिलाइजेशन का ऐलान करते हुए वॉर डिक्लेयर कर दी है। एसडीएफ ने वॉर डिक्लेयर कर दी है दमिश्क के ऊपर और फुल स्केल मोबिलाइजेशन का ऐलान भी जो वो कर दिया है। और इस वक्त हम सीरिया में खाना जंगी के एक नए चैप्टर के ऊपर जब वो खड़े हैं, यानी खाना जंगी का दूसरा दौर, पहला जो 2011 से पिछले दिसंबर तक जब वो चला अल-शरा के आने तक, तो उसके बाद हम एक अब दूसरा दौर जो है वो शुरू हो सकता है और हालात इन्हें गंभीर हैं कि ट्रंप और अल-शरा की कॉल हुई है। अल-शरा ने डायरेक्ट पहली कॉल की है ट्रंप को, इससे पहले अल-शरा की कोई डायरेक्ट कॉल जब वो ट्रंप से नहीं हुई। जो भी राब्ते अमेरिकन के होते हैं या ट्रंप की खास तौर पर, तो वो उर्दगान से बात हो रही होती है या एमबीएस से बात हो रही होती है, उसके बाद शाम को कन्वे किया जाता है। यहां पर अल-शरा ने डायरेक्ट ट्रंप को जब वो कॉल की है क्योंकि हालात बहुत गंभीर है, यहां से हालात बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। और ये जो एसडीएफ है, ज़ाहिर है ये अमेरिका, इसराइल, पीछे तो इसराइल है ना, लेकिन वो मदद किसके जरिए जाती है? अमेरिका के जरिए। बेसिस तो अमेरिका की वहां पर है। ये जो सारा कुछ करने की कोशिश हो रही है ये इसराइल पीछे करवा रहा है। एसडीएफ जो एक मुआहदे पर एग्री हो भी गई थी, अब एसडीएफ को धकेला जा रहा है एक लाहासिल जंग की तरफ। एसडीएफ कभी भी इसमें से फातेह करने निकलेगी, तो एक लाहासिल जंग की तरफ, डिस्टेबलाइजेशन की तरफ, उसकी तरफ जब धकेला जा रहा है। तो अल-शरा की ट्रंप के साथ जब कॉल हुई है और यूनिफाइड सीरिया के हवाले से डिस्कशन जब वो इसमें हुई है। उधर जो एसडीएफ है वो तेजी के साथ दाइश के लोगों को भी रिलीज कर दिया, यानी मुख्तलिफ जो डिटेंशन सेंटर्स हैं उसमें से दाइश के लोग इस वक्त फरार हो रहे हैं, उनको फरार जब वो करवाया जा रहा है। और मुख्तलिफ जो प्रिजन्स हैं वहां पर अब फाइट शुरू हो गई है। अल-शरा की जो आर्मीज हैं वो जाकर उन पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रही हैं, वो आगे से दाइश के लोगों को भगा रहे हैं। उधर इराक की फौज जो है वो उन्होंने कहा कि अगर कोई भी एलिमेंट यहां इधर दाखिल होने की कोशिश करेगा तो हम आगे से गन फायर करेंगे, हम आगे से अटैक करेंगे, कोई भी इस तरह बनाए। इराक की फौजें वहां पर जब खड़ी हैं, तो ये आप देखिए कि यहां पर ईरान के ऊपर हमला हो जाता है इस सिनेरियो के अंदर। तो लेबनान पर ऑलरेडी बमबारी जारी है, वो ज़ाहिर एक फुल स्केल लेवल के ऊपर तब्दील हो जाएगी। हिजबुल्लाह का रिस्पॉन्स शुरू हो जाएगा। शाम के अंदर ये सूरत हाल है, शाम से ये स्पिल ओवर हो रहा है इराक की तरफ और उधर ईरान होगा, फिर यमन भी ज़ाहिर है। तो ये सारे के सारे मुल्क जो है वो जंग के अंदर ड्रैग हो जाएंगे। ये है एक फुल स्केल रीजनल वॉर, ये है घिनौना और खतरनाक मंसूबा। और ये बात ज़हन में रखिए कि इजराइलियों ने जो फलस्तीनियों को डिस्प्लेस करना है वो नॉर्मल हालात में नहीं करना है कि नॉर्मल दुनिया चल रही है, मिडिल ईस्ट नॉर्मल अंदाज में चल रहा है, डिप्लोमेसी हो रही है, नहीं, उन्होंने ऐसे जंगी माहौल के अंदर ही करना है जब हर तरफ हर किसी को अपनी पड़ी हुई है, ठीक है ना। इतनी बड़ी लेबनान, शाम, इराक, ईरान जंग में और यमन, ये सब जंग के अंदर हैं, उसी में उन्होंने फलस्तीनियों को डिस्प्लेस करना है। और फिर इसके साथ एक और बात ज़हन में रखें कि ये जो उन्होंने जेनोसाइड की है आज की 21वीं सदी में और सारी दुनिया ने देखा है, अब इस जेनोसाइड को लेकर तो वो नहीं चल सकते, तो इसके असर को भी तो कम करना है, इसको धुंधला भी तो करना है। कैसे डिनाय करके, कैसे प्रोपगेट करके और फिर कैसे बाकी जगहों पर वायलेंस करवा के, ऐसे इसको धुंधला भी करना है, इसका असर भी कम करना है। क्योंकि सोचिए ये जेनोसाइड हुई है और बाकी कहीं जंगें नहीं हो रही, तो बात क्या होगी कि इसराइल ने जेनोसाइड किया, इसराइल ने जेनोसाइड किया, बाकी तरफ जंगें हो रही होंगी तो गजा की बात उस तरह से नहीं हो रही, हर तरफ आपको वायलेंस ही वायलेंस नजर आएगा। तो इस तरह से उसको धुंधला भी करना है और उसका असर भी कम करना है। इसलिए ये बहुत सारा वायलेंस करने की जब वो कोशिश करेंगे, मुख्तलिफ मुल्कों को जब वो जंग की तरफ धकेलेंगे, तो एक डिस्ट्रक्टिव रीजनल वॉर
اور جس کے پیچھے صرف اور صرف اسرائیل ہے اور اس کے ایکسپینشنسٹ عزائم ہے. جو گریٹر اسرائیل ہے اس کے اندر دجلہ و فرات تک ان کی سرحد ہے, اور یعنی ادھر دریائے نیل سے لے کر دجلہ فرات یہاں تک ان کی سرحدیں جب جاتی ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو انہی کو جب ڈسٹیبلائز کرنے کی اس وقت کوشش کی جا رہی ہے. یہ شام کا معاملہ بڑا گھمبیر ہے اور اس وقت پورے مڈل ایسٹ ہائی الرٹ کے اوپر, اور ترکی کے, سعودی عربیہ کے, ان کے آپس میں بڑے ہائی لیول کے رابطے جاری ہیں. اچھا, ادھر ایران کی جو جنگ ہے, دیکھیے جو اکوپمنٹس جس کی ان کو کمی تھی وہ آلموسٹ اب پہنچ گیا ہے. جو ایئرکرافٹ کیریئر ہے وہ بھی 24 گھنٹوں میں کسی بھی وقت پہنچ جائے گا. اس کی کون سا کوئی بریکنگ نیوز چلنی ہے کہ وہ پہنچ گیا ہے, بس وہ بھی کہیں 24 گھنٹوں کے اندر اندر پہنچ جائے گا. اکوپمنٹس ان کا پورا ہو چکا ہے, تیاری مکمل کر لی گئی ہے, اور ایک سڈن وار ہوگی اب. اور اس کو ابھی اسرائیلی آرمی چیف کا جو بیان سامنے آ رہا ہے, اس نے بھی کہا ہے کہ ہم ایک سڈن وار کی تیاری کر رہے ہیں. یعنی یہ اب بس اچانک کسی بھی وقت ایران پر حملہ ہو جائے گا. اب ایک بار پھر ہم اس فری فال کے اندر آ گئے ہیں. پچھلے ہفتے جب یہ کینسل ہوا تو 2-4 دن ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی شاید حملہ نہ ہو, کیونکہ ایئرکرافٹ کیریئر ابھی جب آئے گا پھر ہوگا. تو وہ بھی پہنچ گیا ہے, F-15 بھی آ گئے ہیں, پیٹریاٹ بھی آ گیا ہے, باقی ایئر ڈیفنس بھی آ گیا, سارا کچھ آ گیا ہے. تو اب کسی بھی وقت ایک سڈن اٹیک جب ہو سکتا ہے, اور یہ اسرائیلی آرمی چیف بھی کہہ رہا ہے. اچھا, ایران بھی اس ٹائم کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اپنی بھرپور تیاری کر رہا ہے. اس وقت انپریسیڈنٹڈ سپورٹ جب وہ چائنا کی طرف سے ایران کو دی جا رہی ہے. اس لیول کی, اس درجے کی سپورٹ ایران کو آج تک چائنا سے موصول نہیں ہوئی, اور نہ ہی چائنا نے کبھی جنگی ماحول میں اس طرح سے اسلحہ سپلائی بھیجی ہے کھل کر. اس وقت چائنا کے جہاز ایران میں اتر رہے ہیں اور انپریسیڈنٹڈ نمبرز کے اوپر اتر رہے ہیں. 2, 4, 5, 7 نہیں ہے, بڑے نمبرز کے اندر اس وقت چائنا کے جہاز ایران میں اتر رہے ہیں. اور بہت پرائمری جو ہارڈ ویئر ہے, ملٹری ہارڈ ویئر ہے, وہ ایران کو ٹرانسفر کیا جا رہا ہے. جو ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ بیجنگ کے اندر یہ ڈیبیٹ جاری ہے کہ ایران کے ساتھ کھڑا ہونا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے. اس منتھ کے شروع سے ڈیبیٹ وہاں پر ہو رہی تھی, کیا ایران ہمارے لیے اتنا ضروری ہے کہ ہم اس کا پرائم ملٹری ہارڈ ویئر جب اس کو ٹرانسفر کریں. تو ایسا لگ رہا ہے یہ جو اب طیارے اترنا شروع ہو گئے ہیں, تو بیجنگ میں یہ فیصلہ جب ہو چکا ہے, اور ایران اندر سے بھی اپنی تیاری کر رہا ہے, اور جو گروپس ہیں ان کو ڈسمینٹل کرنے کی بھی تیاری کر رہا ہے. اور افغانستان سے ان کا رابطہ ہوا ہے. ابھی ایران کے جو صدر ہیں ان کا کچھ ٹائم پہلے, کچھ گھنٹے پہلے پاکستان کے پرائم منسٹر کے ساتھ رابطہ ہوا ہے, اور پاکستان نے کہا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ جب وہ کھڑے ہیں پوری طرح سے. تو یعنی وہ ہمسایہ جو ملک ہیں, چونکہ انہی کے بارڈرز کے اوپر کوشش کی جا رہی ہے کہ سیپریٹسٹ گروپس کو جب وہ منظم کیا جائے, تو ان کے ساتھ بھی بات چیت جب جاری ہے. اس وقت ایران کی جو ایئر سپیس ہے وہ مکمل بند تو نہیں ہے, لیکن ریسٹرکشن ضرور ہیں, اور ہیوی ویپنز جو ہیں وہ اس وقت ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں. ڈرلز ایران کے اندر جو جاری ہیں, مختلف ایریاز کے اندر ایئر سپیس ریسٹرکشن جاری ہیں, اور بہت ساری جو ایئر لائنز ہیں ان کی فلائٹس ایران کی طرف نہیں آ اور نہیں جا رہی ہیں. تو یہ تمام صورتحال آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ فائنینشل ٹائم کی ایک سٹوری ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی, اور یہ سٹوری ہے مارچ 2025 کی. اب ہم جنوری 2026 کے اندر ہیں, لیکن مارچ 2025 میں جب الشرا کو آئے ہوئے اور اس نئے سیریا کو ابھی 2-3 مہینے ہوئے تھے, تو اس وقت یہ سٹوری ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی. فائنینشل ٹائم کی یہ سٹوری تھی جس میں انہوں نے کہا کہ وائلنس یہ سگنل دے رہا ہے کہ ٹائم از شارٹ ٹو بلڈ اے یونیفائڈ سیریا. دیکھیں, یونیفائڈ سیریا جو ہے نا, یہ سب کے لیے بڑا ضروری ہے. ایران بھی یونیفائڈ سیریا چاہ رہا ہے. اچھا, تو فائنینشل ٹائم نے مارچ میں یہ کہا تھا کہ اگر یونیفائڈ سیریا بنانا ہے تو پھر ٹائم بڑا شارٹ ہے, جو کرنا ہے جلدی کرنا ہے, کیونکہ جو وائلنس جاری ہے یہ سگنل دے رہا ہے کہ یہاں پر ایک اور خانہ جنگی چھڑ سکتی ہے. سو جو بھی کرنا ہے جلدی کرنا ہے. تو وہ مارچ اور آج ہم جنوری 2026 کے اندر ہیں, اور وہ بات جب وہ صحیح ثابت ہو رہی ہے کہ ہم خانہ جنگی کے ایک اور دور کے اندر اس وقت جب وہ داخل ہو رہے ہیں. اس وقت سعودی عربیہ اور ٹرکی لیڈ کے اوپر ہیں, اور وہ سیریا کو یونیفائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کے ساتھ مصر سپورٹ کر رہا ہے, ان کو قطر سپورٹ کر رہا ہے, ان کو ایران کی سپورٹ بھی حاصل ہے, اور ان کو رشیا کی سپورٹ بھی حاصل ہے. تو امریکہ بھی کہتا ہے کہ ہم یونیفائڈ سیریا چاہتے ہیں, لیکن وہ اسرائیل کو نہیں روک رہا. امریکہ کا بھی آفیشیل بیانیہ یہی ہے, یورپینز کا بھی آفیشیل بیانیہ یہی ہے کہ ہم ایک یونیفائڈ سیریا چاہتے ہیں. لیکن جب اسرائیل یہاں پر یہ سارا کھیل کھیل رہا ہے اور شام کو ایک فریکچرڈ اور ڈسٹرائڈ سٹیٹ بنانا چاہتا ہے, کئی حصوں میں توڑنا چاہتا ہے, ایک سٹیبل ریاست نہیں بنانا چاہتا, تو اس کو اپنا کھیل کھیلنے دیا جا رہا ہے. نہ ہی امریکہ اس کو روک رہا ہے اور نہ ہی یورپ اس کو روک رہا ہے.
تو اس لیے اب آپ دیکھیے کہ ایس ٹی ایف جس نے معاہدہ مارچ میں کر لیا تھا پھر اس سے مکر گئی اور ابھی انہوں نے کہا کہ ہم ٹھیک ہے اس معاہدے پر آ رہے ہیں، اور ایس ڈی ایف کا جو کمانڈر ہے وہ دمشق پہنچا اور اس نے آ کر سائن کرنے تھے، اس نے وہاں پر سائن نہیں کیے، الٹا وہ میٹنگ خراب ہو گئی اور ادھر ایس ڈی ایف جو ہے اس کی لیڈرشپ نے جنگ ڈکلیئر کر دی ہے اور فل سکیل موبلائزیشن کا جب وہ اعلان کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو الشرا کی آرمی سے جو دمشق کی آرمی سے لڑیں گے اور کوئی ہم انٹیگریشن جب نہیں کریں گے، معاہدہ کرنے اور ساتھ انہوں نے داعش کے لوگوں کو فرار کرنا شروع کر دیا، کیونکہ داعش کے 50,000 جو فائٹرز ہیں جو کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں شام کے لیے، عراق کے لیے، لبنان کے لیے، ترکی اور ایران کے لیے، کیونکہ ایران میں داعش ہی تو بھیجی گئی ہے نا، تو یہ 50,000 فائٹرز ہیں، ان میں سے انہوں نے ان کو بھگانا جب شروع کر دیا ہے، جیلوں سے ان کو ریلیز کر رہے ہیں۔ اس کا کیا مقصد ہے؟ تو یہ اب حالات جو بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں۔ یہ ایس ٹی ایف جس کو یہاں پر امن اور جمہوریت لانے کے لیے بنایا گیا تھا، وہ اس وقت اس کے کام چیک کریں، اور یہ دیکھیں اس طرح کے گروپس جو ہیں وہ سروائیو کر ہی نہیں سکتے ہیں جب اس کے پیچھے بڑی طاقتیں نہ ہوں۔ تو یہ بڑی طاقتوں نے، امریکہ اور اسرائیل نے اس کو بنایا ہے، اور وہی اس کو ایک بار پھر پش کر رہے ہیں کہ وہ ایک جنگ کی طرف جب جائے، بجائے اس کے ایک سیدھی سی بات ہے کہ بھئی اب انٹیگریٹ ہونا ہے اور یونیفائڈ سیریا بنانا ہے، اسی سے امن آئے گا، اسی سے خوشحالی آئے گی، تو اس کو ریجیکٹ کرنا اس کی کوئی سینس بنتی ہی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے ال عربیہ نیوز جو سعودی عربیہ کا میڈیا ہے، دا لیڈرشپ آف دا ایس ڈی ایف، اس نے کرد کو کہا ہے کہ ہتھیار اٹھا لو۔ جو میٹنگ تھی وہ اچھی ثابت نہیں ہوئی، اور دمشق یہ چاہتا ہے کہ جو 2011 ہے اس سے پریویس سچویشن کے اوپر چلا جائے، یعنی 2011 میں خانہ جنگی شروع ہوئی، وہ کہہ رہے ہیں اس سے پیچھے والی سچویشن کے اوپر چلے جائیں کہ ایک ہی شام ہے، اس کو دمشق جو ہے وہ رن کر رہا ہے، ایک ہی گورنمنٹ ہے۔ تو یہ کتنی لاجیکل اور پرنسپل بات ہے، لیکن وہ اس کو جب ریجیکٹ کر رہے ہیں، اور ایس ڈی ایف نے آفیشیل سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہوئے ایگریمنٹ کو ریجیکٹ کر دیا ہے اور ڈکلیئر کر دیا ہے وار کو۔ اور ادھر اگلی بات سنیں، وہ جو الہجری ہے، یعنی جو دروز ہیں، جو الہجری ملیشیا ہے، انہوں نے بھی حملے شروع کر دیے ہیں سویدا کے اندر، شام کی الشرا کی فورسز کے اوپر۔ تو ان کے بارے میں تو اسٹیبلش بات ہے کہ ان کو جو اسلحہ اور پیسہ آ رہا ہے وہ اسرائیل دے رہا ہے، اسرائیلی میڈیا بھی یہ رپورٹ چھاپ چکا ہے۔ تو ادھر سے دروز نے بھی حملے جو وہ شروع کر دیے، اور یہ اب خبر دیکھیے، ایس ٹی ایف نے کردوں کو کہا ہے، کون سے کردوں کو؟ وہ کرد جو عراق میں بیٹھے ہیں، وہ کرد جو شام میں ہیں، وہ کرد جو ٹرکی میں ہیں اور ایران کے اندر ہیں، ایز ویل ایز ان یورپ، ان کو بھی کہا ہے کہ وہ متحد ہو جائیں اور لڑیں اینڈ جوائن دا ریزسٹنس۔ اب مجھے بتائیے کہ یہ ایران اور ترکی اور ان سب سے متعلق ہے یا نہیں ہے؟ یہ مسئلہ صرف شام کا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ کرد جو ہیں وہ تو شام میں بھی ہیں، عراق میں بھی ہیں، ایران کے اندر بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ٹرکی کے ایریاز کے اندر بھی ہیں۔ تو وہ کردوں کو ایڈریس کر رہے ہیں کہ سارے کے سارے جب وہ نکل آئیں، سارے کے سارے جب وہ ہتھیار اٹھا لیں۔ تو ایران کے اندر جو ابھی ملیشیا بھیجی گئی ہے وہ کرد ملیشیا ہی تھی، سمجھنا نا، وہ کرد ملیشیا ہی تھی جس کو ایران کے اندر بھیجا گیا ہے۔ تو اب کرد عراق والے بھی کھڑے ہو جائیں، شام والے بھی کھڑے ہو جائیں، ایران والے اور ترکی والے بھی کھڑے ہو جائیں، اس سے بھیانک کوئی جنگ ہو سکتی ہے؟ یہ پچھلے گھنٹوں کے واقعات۔ اب کیا وہ ہتھیار اٹھائیں گے؟ ظاہر ہے وہ تو سارے کنیکٹڈ ہیں۔ تو اسرائیل اس کرد فیکٹر کو استعمال کرتے ہوئے ان تمام ملکوں کو ایک بھیانک خانہ جنگی کی طرف دھکیل رہا ہے، اور جب یہ خانہ جنگی میں سب پڑے ہوں گے، یہ کیا بچائیں گے فلسطین کو جا کر؟ یہ تو پہلے نہیں کچھ کر سکے، تو اب کیا کریں گے؟ ان کو تو اپنی پڑی ہوگی۔ تباہ حال یہ ملک ہیں عراق اور شام، تو پھر ایران اس میں ڈریگ ہو رہا ہے اور اس پر حملہ ہونے جا رہا ہے، تو پھر کون جا کر فلسطینیوں کی مدد کرے گا؟ یہ بڑا گھناؤنا منصوبہ ہے۔ اور اب دیکھیے غزہ پہ خاموشی کا آج نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ پورا ریجن ڈسٹیبلائز ہونے کے دہانے پر ہے، اور پوری دنیا میں آپ کو جنگیں نظر آ رہی ہیں، پوری دنیا ڈسٹیبلائز ہو رہی ہے۔ کیا غزہ میں جب یہ انہوں نے شروع کیا ہے جینوسائیڈ، اس وقت دنیا ایسی تھی؟ نہیں، اس وقت تو دنیا ایسی نہیں تھی۔ اس وقت آپ کو دنیا بھی ڈسٹیبلائز ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو غزہ میں جو وائلنس ہوا ہے، جو جینوسائیڈ ہوئی ہے، اور ساری دنیا کی آنکھوں کے سامنے ہوئی ہے، وہ وائلنس اب غزہ کے بارڈر سے نکل کر پوری دنیا کو جب ڈسٹیبلائز کر رہا ہے۔ تو جناب علی، ایس ٹی ایف کہہ رہی ہے کہ یوتھ، کردوں کی جو یوتھ ہے، جو نیبرنگ کنٹریز کے اندر ہے اور یورپ کے اندر بھی ہے، وہ کھڑی ہو جائے، اور مطلب یورپ والے جو ہے وہ اپنے انداز میں پیسہ بھیجیں گے، جو کریں گے۔
اور الشرا کی کال ہوئی ہے ٹرمپ کو. سیریا سیز الشرا اینڈ ٹرمپ ڈسکس کرد ان فون کال آفٹر شیکی سیز فائر. اب یہ چونکہ امریکہ جو یہ کہتا ہے کہ اس کو یونیفائڈ سیریا بنانا ہے, اگر وہ ایس ڈی ایف کو روکنا چاہے تو روک سکتا ہے. ایس ڈی ایف کو اگر وہ مجبور کرنا چاہے ایگریمنٹ کے لیے تو بھی مجبور کر سکتا ہے. تو یہ تو امریکہ ڈبل گیم کر رہا ہے نا, باتیں کوئی کر رہا ہے لیکن اسرائیل کو وہ پش بیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس لیے اب یہ ان سے بات کی جا رہی ہے, میسج کنوے کیا جا رہا ہے کہ یہاں سے پھر حالات جب وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے. اب یہ ٹرکش میڈیا لکھ رہا ہے الشرا اور ٹرمپ نے اس بات کو کمٹمنٹ کیا کہ سیریا کی یونٹی اور سورینٹی کو آگے بڑھایا جائے گا, سیریا کی یونٹی کو. العربیہ سعودی عرب کا میڈیا, الشرا اور ٹرمپ نے شیئر ڈیزائر کی فار یونیفائڈ سیریا. تو اس میں سارا مسئلہ کیا ہے؟ یونیفائڈ سیریا کا, جو کہ اسرائیل نہیں چاہتا. شرا اور ٹرمپ نے ڈسکس کیا شام کی سچویشن کو, اور ٹرمپ نے کہا کہ میری سپورٹ ہے کنٹری کی یونٹی کے لیے. اب دیکھیے یہ کتنی عجیب بات ہے. ہوا کیا ہے, جو ہی الشرا کی فورسز نے العمر آئل فیلڈ کا کنٹرول سنبھالا ہے, جس کا کنٹرول دمشق ہی کے پاس ہونا چاہیے, اور یہ ملک کا سب سے بڑا لارجسٹ آئل ریزرو ہے, جس سے ساری یہ جو وار فنڈنگ ہو رہی ہے ایس ڈی ایف کی وہ اسی سے ہو رہی ہے. اس کے چند گھنٹوں کے اندر انہوں نے داعش کے لوگوں کو چھوڑنا شروع کر دیا. جو ہی ادھر کنٹرول انہوں نے سنبھالا ہے, انہوں نے ساتھ ہی داعش کے لوگوں کو چھوڑنا شروع کر دیا. اور اس وقت بہت ساری جو پریزنز ہیں ان کے ارد گرد لڑائی جاری ہے. الشرا کی فورسز ان کا کنٹرول جب وہ سنبھالنا چاہ رہی ہیں. ادھر عراق نے کہا ہے کہ کوئی بھی عراق کے بارڈر کی طرف آنے کی کوشش کرے گا ول میٹ ود گن فائر, ہم جو ہے وہ اس کو اٹیک کریں گے. کوئی ادھر آنے کی ظاہر ہے جو یہ داعش ہے یہ عراق جائے گی, عراق سے پھر اس کو ایران میں بھی داخل کیا جائے گا. ان پچھلے دنوں کے اندر بھی داعش ہی ایران کے اندر داخل ہوئی ہے. 50,000 فائٹرز ہیں, 50,000 فائٹرز جیلوں کے اندر. اگر اس میں سے 5,000 بھی چھوٹ گئے نا تو یہ بہت خوفناک ہونے والا. اچھا, مارکو روبیو کی کال ہوئی ہے سعودی عرب کے فارن منسٹر کے ساتھ. اس میں ایران ڈسکس ہوا ہے, ڈیولپمنٹس ان ایران, اور دونوں نے کہا کہ کلوز کانٹیکٹ جو ہے وہ جاری رکھنا ہوگا جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ریجن کے حوالے سے. اور پھر مارکو روبیو کا نتنیاہو کے ساتھ جب رابطہ ہوا, یہ ایک ہفتے کے اندر روبیو اور نتنیاہو کا دوسرا رابطہ ہے. تو یہ جناب علی شام کی صورتحال, جس کا تعلق صرف شام سے نہیں ہے, جس کا تعلق صرف شام سے نہیں ہے, بات سمجھ رکھیں, اس کا تعلق ایران جنگ سے ہے, اس کا تعلق فلسطینیوں کو ڈسپلیس کرنے سے ہے, اس کا تعلق مڈل ایسٹ کو ایک ایسے کیوس میں دھکیلنے کی طرف ہے کہ اس کی مزید کمر توڑ دی جائے, وہ مزید جو ہے وہ تباہ و برباد ہو کر رہ جائے, وہ کسی پراسپیرٹی, خوشحالی اور امن کا منہ نہ دیکھ سکے. اور شام کے پاس بچا کیا ہے, عراق کے پاس بچا کیا ہے, ان کو ایک اور خانہ جنگی کی طرف دھکیلنا, کیا وہ اس بات کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ اور یہی پروجیکٹ جب وہ ایران پر لاگو کرنے کی, امپوز کرنے کی جب وہ کوشش کی جا رہی ہے. اب جو ہے وہ ایران کی جنگ کسی وقت شروع ہو سکتی ہے. تو ایران اور اسرائیل کی بھی جو جنگ ہوگی یہ چائنا اور امریکہ کی ٹیکنالوجی کی جنگ ہوگی, چونکہ اسرائیل کے پاس امریکن ٹیکنالوجی ہے اور مزید انہوں نے دی ہے, اور اس وقت ایران جو ہے وہاں پر چائنا اپنی ٹیکنالوجی دے رہا ہے. تو ایک طرف اسرائیل اور ایران لڑ رہے ہوں گے, لیکن دوسری طرف چائنا اور امریکہ کی ایک پراکسی وار یہاں پر ہو رہی ہوگی. اس کو اسکائی نیوز نے لکھا ہے ایران fortifies itself with China, یعنی fortifies سے مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو مضبوط کرنا with China. اسرائیل fortifies itself with America. تو ادھر امریکن ٹیکنالوجی ہے, ادھر چائنیز ٹیکنالوجی ہے. The missile race is drawing a new map of the conflict. تو دونوں طرف جو میزل ریس لگ گئی ہے یہ نیو میپ آف دا کانفلکٹ یہ ڈرا کر رہی ہے. اب ذرا یہ خبر دیکھیے, یہ انپریسیڈنٹڈ سپورٹ ہے چائنا کی, اور چائنا انٹر ہو رہا ہے. پچھلے 56 گھنٹوں کے اندر 16 چائنیز ملٹری کارگو پلینز وہ ایران میں لینڈ کیے ہیں. ٹوٹل نہیں, مطلب 56 گھنٹوں میں ٹوٹل. اس سے پہلے کتنے ہوئے ہیں, ابھی کتنے ہو رہے ہیں, کتنے ہوں گے, صرف 56 گھنٹوں کے جو نمبرز آ رہے ہیں وہ 16 ہیں. اس طرح کی سپورٹ چائنا نے کسی جنگ میں نہیں دی ہے, یعنی ایکٹیو سپورٹ کے جنگ ہونے جا رہی ہے اور ادھر سے چائنا کے جہاز ایک کے بعد ایک اتر رہے ہیں. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. یہ چائنا کی آپ سمجھ لیں کہ اس روایتی پالیسی سے آگے بڑھ کر وہ ایران کی سپورٹ کر رہے ہیں. اس سے پہلے ایران کی طرف جو ان کی سپلائی آتی رہی ہے وہ تھرو پرائیویٹ کمپنیز آتی رہی ہے.
चाइना के जहाज नहीं उतरते रहे, रशिया के उतरते रहे, चाइना के नहीं उतरे। ये पहली बार ऐसा हो रहा है। तो ये लार्जेस्ट अमाउंट है चाइना की जान से। ये इमरजेंसी मिलिट्री शिपमेंट्स हैं, इमरजेंसी मिलिट्री शिपमेंट्स हैं जो ईरान को दी जा रही है। ईरान के सदर और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का राब्ता हुआ। ईरान के सदर ने कहा कि ये जो कुछ ईरान में हुआ है पिछले 2 हफ्तों के अंदर, ये उस 12 दिन की जंग की एक्सटेंशन है और एक फेल्ड अटेम्प्ट है वाशिंगटन और तल अवीव की। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम पूरी तरह से आपके साथ खड़े हैं, फ्रेंडली एंड ब्रदरली इरानियन गवर्नमेंट एंड पीपल। Pezeshkian calls recent violence events in Iran part of failed US Israeli war। ये एक और अमेरिकी और इजरायली वॉर थी जो हमारे ऊपर मुसल्लत हुई और हमने इसको शिकस्त दी है। और ईरान ने इस वक्त रिस्ट्रिक्शंस डिफरेंट अपने पार्ट्स में, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में एयर स्पेस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं, क्योंकि मिलिट्री एक्सरसाइजेज और एयर डिफेंस मेजर्स हो रहे हैं। क्योंकि जो चाइना रशिया का एयर डिफेंस आया है उसको इंटीग्रेट भी तो किया जा रहा है, उसको टेस्ट भी तो किया जा रहा है। और अगर ये रशियन पर्सनल्स हैं तो क्या चाइनीज पर्सनल यहां पर नहीं हो सकते? चाइना का एयर डिफेंस कौन सा इरानियंस को चलाना आता है? तो इसमें पॉसिबिलिटी है कि चाइनीज पर्सनल भी हों। बहुत कम पॉसिबिलिटी है, चाइना ने कभी भेजे नहीं है, लेकिन हो सकते हैं। अब कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये जंगें जो है ना वो सर्वाइवल की जंगें, और चाइना को पता है कि उसके बाजू तोड़ने की कोशिश की जा रही है थ्रू वेनेजुएला, सबसे बढ़कर ईरान। चलो वेनेजुएला वहां है, लेकिन ये तो बिल्कुल चाइना के जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं उसका मरकज है और ब्रिक्स मेंबर है। अगर चाइना अब ब्रिक्स मेंबर्स को नहीं बचा सकता तो फिर क्या करेगा? ब्रिक्स को आगे बढ़ाना है तो ब्रिक्स मेंबर्स को बचाना पड़ेगा ना। तो ईरान इसलिए बहुत जरूरी। तो एयर डिफेंस जो ड्रिल्स हैं वो भी जारी हैं, और ईरान ने कहा है कि हमारे पास कंप्लीट टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस है, इसलिए हम भरपूर अंदाज में अपनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। इजरायली आर्मी चीफ ने कहा है कि वी आर फुली प्रिपेयर्ड फॉर एनी सिनेरियो, और हम ये तैयारी कर रहे हैं कि पॉसिबिलिटी ऑफ सडन वॉर है, यानी अचानक बस जंग छिड़ जाएगी। अब ये नहीं कि पता चलेगा कि हफ्ते बाद होगी, अब ये किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो तैयारी रहती थी वो मुकम्मल कर ली गई है। जो कमी थी, जो उनके मुताबिक इक्विपमेंट्स नहीं है, हालांकि उनकी 50,000 40,000 फौज बैठी हुई है, ऑलरेडी इतनी इक्विपमेंट्स हैं, लेकिन उनको फिर भी ईरान से खतरा था। अब वो मजीद लेकर आए हैं। इसके बाद वो आइडियल को विक्ट्री हासिल कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे वो बात की बात है, लेकिन अपनी तरफ से वो सब कुछ ले आए। सो यूएस ऑफिशियल ये कह रहे हैं कि अटैक ऑन ईरान विल हैपन, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, अमेरिका इज प्रिपेयरिंग टू एक्ट, यूएस ऑफिशियल्स। और इजरायली आर्मी ने कहा है कि अनप्रेसिडेंटेड अटैक हम ईरान पर करेंगे अगर इजराइल के खिलाफ ईरान ने रिटेलिएट किया। और इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि एयर फोर्स इज रेडी। आखिर में जो टेड क्रूज है, जो इजरायली लॉबी का एक अहम तरीन बंदा है और अमेरिकन सेनेटर है, जिसको ईरान की पॉपुलेशन का भी पता नहीं था, टक्कर कार्लसन ने इसको एक्सपोज किया। ये आखिर में इसकी स्टेटमेंट मैं आपके साथ शेयर करता हूं। इसने कहा है कि दुनिया बड़े अहम तरीन मोड़ पर इस वक्त खड़ी है, और इसने कहा कि अगले 6 महीनों के अंदर बहुत सारे रिजीम जो है वो कोलैप्स करेंगी, यानी इन 6 महीनों के अंदर ये रिजीम जो है वो खत्म हो चुकी होंगी। ईरान, ये रिजीम खत्म हो चुकी होगी, वेनेजुएला ये कोलैप्स कर चुका होगा, क्यूबा ये कोलैप्स कर चुका होगा, और ये तमाम गवर्नमेंट्स जो है वो अमेरिका की हॉस्टाइल हैं, इसलिए अब ये खत्म होने जा रही हैं। और मिलिट्री एक्शन होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम ट्रूप्स उतारेंगे, बल्कि बॉम्बिंग करेंगे। अब इनसे कोई पूछे कि आप ट्रूप्स क्यों नहीं उतारेंगे? आप उतारें ट्रूप्स, आपको किसने रोका हुआ है? क्या ये इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी है? कोई मॉरल क्वेश्चन है आपके सामने? आपकी मोरालिटी आपको रोक रही है ट्रूप्स उतारने से? नहीं। ट्रूप्स क्यों नहीं उतारेंगे? क्योंकि ये डरे हुए हैं। इनको पता है कि ट्रूप्स उतारा तो क्या उसका नतीजा क्या होगा, चाहे ये दुनिया के कमजोर तरीन मुल्क के अंदर भी ट्रूप्स उतारें, चाहे वो क्यूबा हो, वेनेजुएला हो, ईरान हो, कोलंबिया हो। ये एम्पायर की लिमिट है। अपने मुंह से कह रहे हैं ट्रूप्स नहीं उतारेंगे। भाई ट्रूप्स क्यों नहीं उतारोगे? उतारो ट्रूप्स। अगर बॉम्बिंग कर सकते हो, डिस्टेबलाइज कर सकते हो, रिजीम चेंजेस कर सकते हो, तो ट्रूप्स क्यों नहीं उतार सकते? तो ये है इस वक्त इनकी सबसे बड़ी आप कह लें कि लिमिट। इसलिए अब ये मिलिशिया को अंदर भेज कर जब वो मुल्कों को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, ये जितनी मर्जी बॉम्बिंग कर लेना ईरान में, फिर भी रिजीम चेंज नहीं होगा। तो इसलिए ये मिलिशिया को तैयार कर रहे हैं जो अंदर से जाकर अटैक करेगी और डिफरेंट एरियाज को कंट्रोल करेगी। तो ये जनाब इस वक्त की गंभीर सूरत हाल है। तेजी के साथ वाकयात हो रहे हैं और भी बहुत सारी खबरें आ रही हैं, अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।